جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے زیر اہتمام میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ آج ہم بات کریں گے شہادت جناب سکینہ بنت الحسین پر، ذکر شہادت میں اور اس عظیم ترین شخصیت کے حالات زندگی پر، ان کی سیرت پر، ان کی شخصیت پر، ان کے کردار پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہوں۔ یقیناً وہ بچی جو کہ امام علی مقام کے سینے پر سویا کرتی تھی، وہ سکینہ بنت الحسین جو کہ اس گھر کی رونق تھی، کہ جو گھر سید الشہداء امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس پروگرام کی ابتدا اپنے ہی ایک کلام سے کروں جو کہ جناب سکینہ بنت الحسین کی شہادت کے موقع پر میں نے لکھا ہے، اور یہ وہ سلام ہے کہ جس کے اندر جناب سکینہ کا اور زندان شام کا تذکرہ ہے کہ قید میں شام کے زندہ میں سکینہ روئی، قید میں شام کے زندہ میں سکینہ روئی، یاد جب کنبے کی آئی تو سکینہ روئی۔ باپ کے سینے پہ سوتی تھی سکینہ ایسے، باپ کے سینے پہ سوتی تھی سکینہ ایسے، شمر نے مارا تمانچہ تو سکینہ روئی۔ ماں کی ممتا نے سنوارا تھا علی اصغر کو، ماں کی ممتا نے سنوارا تھا علی اصغر کو، ننھے بھائی کو لگا تیر سکینہ روئی۔ کٹ گئے بازوئے عباس لبے دریا پہ، کٹ گئے بازوئے عباس لبے دریا پہ، مشک جب چھت گئی مقتل میں سکینہ روئی۔ اور جب چھنی چادر زینب تو پکاری بابا، جب چھنی چادر زینب تو پکاری بابا، گوشوارے جو چھنے ہائے سکینہ روئی۔ بھیا سجاد پرندے یہ کدھر جاتے ہیں، بھیا سجاد پرندے یہ کدھر جاتے ہیں، جب سنا نام مدینے کا سکینہ روئی۔ کیسے ثروت ہو بیاں بالی سکینہ کے علم، مقطع عرض ہے کہ کیسے ثروت ہو بیاں بالی سکینہ کے علم، ہر قدم کھاتی تھی درہ وہ سکینہ روئی۔ قید میں شام کے زندہ میں سکینہ روئی، یاد جب کنبے کی آئی تو سکینہ روئی۔ ہزاروں سلام ہمارا اس 4 برس کی بچی پر جس کے کانوں سے خون بہتا تھا، اور وہ سکینہ جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مدینہ منورہ میں بی بی ام رباب کی آغوش میں پروردگار عالم نے وہ بچی عطا فرمائی کہ جس بچی کو امام حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ مولا اکثر و بیشتر نماز شب میں پروردگار عالم کے حضور میں گریہ کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے پروردگار عالم ایک بیٹی عطا کر دے، ایک ایسی بیٹی جو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہو، جس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن جب کربلا میں وقت امتحان آ جائے تو میں سکینہ کو خدا حافظ کہہ کر اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کروں۔ ناظرین گرامی، پروردگار عالم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس تمنا کو ایسے پورا کیا کہ خدا نے جناب رباب کو ایک بچی عطا فرمائی۔ وہ بچی جو کہ گھر کی رونق تھی، امام مظلوم کی آنکھوں کا نور تھی، پورے گھرانے کے لیے ڈھارس تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ وہ سکینہ، اس گھر میں بیٹیوں سے محبت کرنا اس گھر کا طریقہ اور وتیرہ تھا۔ رحمت للعالمین رسول نے کس شان سے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت اور مرتبے اور مقام کو دنیا کے سامنے بتایا۔ وہ عرب جو کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا کرتے تھے، وہ عرب کے جہاں پر بیٹیوں کی کوئی عزت و توقیر نہ تھی، وہاں پر تاریخ عالم نے دیکھا کہ رحمت للعالمین جیسے باپ اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت۔ کبھی بیٹی جب آتی ہے تو احتراماً تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، شہزادی کونین کے واسطے اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے ہیں، اور فاطمہ زہرا کے دروازے پر جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں شہزادی کونین سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ یقیناً انہی فاطمہ کو خدا نے ایک بیٹی عطا کی، ایک بیٹا عطا کیا۔ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے کربلا کے واقعے میں رنگ بھرا، اور آج بچے کی زبان پر
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ناظرین گرامی، کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو۔ یقیناً جناب سکینہ بنت الحسین کو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کتنی محبت اور کتنی شفقت سے پالا ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ سینے پہ سویا کرتی تھی جناب سکینہ بنت الحسین، کبھی آغوش سے اترتی نہیں تھی۔ آغوش سے امام علی مقام نے اتارا تو حضرت عباس نے آغوش میں لے لیا، حضرت عباس نے آغوش سے اتارا تو ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر نے سینے سے لگا کر آغوش میں لے لیا۔ یا یوں کہیے کہ 4 برس تک سکینہ کے قدم زمین پہ نہ رکھے جاتے تھے، لیکن جب کربلا میں وقت امتحان آ گیا تو امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے سکینہ بنت الحسین کو بھی راہ خدا میں الوداع کہہ دیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام علی مقام آئے رخصت آخر کے واسطے اور فرمایا کہ علیکم منی السلام، اے زینب ہمارے آخری سلام کو قبول کرو، تو یہ بڑی مشکل منزل نظر آتی ہے ہمیں تاریخ کربلا میں، اس لیے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے۔ امام علی مقام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا، حسین نے اسب وفادار سے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، کہا کہ ذوالجناح تجھے تو سب معلوم ہے، جس کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر جا چکا ہو، جس کا برابر کا بھائی عباس علمدار جا چکا ہو، جس کا 18 برس کا بیٹا علی اکبر کلیجے پر ابن انس کی سنا کھا کر سو چکا ہو، اس حسین کو جینے کی اب کیا آرزو ہو سکتی ہے؟ حسین کے جینے پر خاک ہے، بس مجھے میری وعدہ گاہ میرے مقتل تک پہنچا دو۔ ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا کہ مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا 4 برس کی کمسن سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا، صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کے نہ آ سکا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ جو کربلا کے بچے تھے یہ معمولی بچے نہیں تھے، یہ اولیاء اللہ تھے، یہ ولی خدا تھے۔ اپنی عام زندگی میں نظر ڈالیے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک 4 برس کی بچی کسی راہوار کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا، اور وہ راہوار بھی جو کہ اس پوری بات کو گفتگو کو سمجھ بھی رہا ہو اور اس پر عمل بھی کر رہا ہو؟ یقیناً یہ آسان کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کربلا کے بچے شعائر اللہ تھے، وہ اللہ کی نشانیاں تھے، وہ اولیاء تھے، وہ ولی خدا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے بچے کے اندر ہمیں الہی رنگ نظر آتا ہے۔ آج کوئی ہمیں یہ دکھا دے کہ کوئی بچہ ایسا ہو جو کہ ہمک کر حرملہ کے تیر ستم کو اپنے گلے پر لے لے، اور امام مظلوم نے بھی علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پہ مل لیا۔ یقیناً ہم اس سے کوئی بھی فقہی اصطلاح نہیں نکال سکتے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کربلا کے بچوں کو معمولی نہ جانیے گا۔ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ یقیناً وہ علی اصغر اور وہ سکینہ جنہوں نے واقعی کربلا کو زندہ و جاوید کر دیا۔ امام علی مقام نے وقت رخصت جب ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ یہ ایک رخصت ہے، باپ اور بیٹی کی آخری ملاقات ہے۔ اب سکینہ کو کبھی بابا کا سینہ نہ ملے گا، اور امام علی مقام کو بھی کبھی وہ سکینہ نہ ملے گی جسے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ یہ آخری گفتگو، یہ آخری جملے، یہ آخری ملاقات بڑی معنی خیز ہے۔ سکینہ نے اس آخری ملاقات میں ایک جملہ امام علی مقام سے فرمایا، کہا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام علی مقام نے جناب زینب کبریٰ کے حوالے کیا سکینہ کو، اور امام مقتل کی جانب تشریف لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد شام غریبہ کے تمام واقعات آپ کے اذہان فکر میں موجود ہیں۔ اور شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں جب جناب زینب کبریٰ نے سکینہ کو نہ پایا تو وہ تلاش کرتی ہوئی مقتل کی جانب گئیں، اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک لاش ہے، ایک گلوئے بریدہ ہے جس کے
पैरों को थामे हुए सकीना पैरों पर सर रख के सो रही हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा ने निशाना हिलाया, कहा सकीना घर छोड़कर मक्तल में कौन सोता है? सकीना चलो मेरे साथ। अब जनाब ज़ैनब कुबरा ने सकीना बिन्तुल हुसैन से एक सवाल पूछा। कहा सकीना किसी भी लाश की पहचान दो चीज़ों से हुआ करती है, या सर से हुआ करती है, या लिबास बदन से हुआ करती है। तुम्हारे बाबा के लाशे पर न सर था न लिबास बदन महफूज था, तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा का सर है? सकीना ने कहा कि पुप्पी अम्मा, जब मेरे कुर्ते के दामन में आग लग गई थी, जब मेरे सर से चादर छिनी थी, जब मेरे कानों से गौहर छिने थे, मैं रोती हुई मक्तले करबला में फिर रही थी, बाबा को आवाज़ दे रही थी, तो इसी लाशे बेसर से आवाज़ आई थी कि आओ सकीना मेरे पास आ जाओ। बस मैं बाबा के करीब गई और जब मैंने बाबा के पैरों पर सर रखा, इतने तीर पेवस्त थे बाबा की जिसमें अथर पर के पैरों के सिवा मुझे कोई जगह ना मिली। सकीना की अजीम शख्सियत हमें कूफा और शाम के बाज़ारों में नज़र आती है। इमाम, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि वाक़ई करबला के जो बच्चे हैं ये मामूली बच्चे नहीं हैं, ये शायर अल्लाह में शामिल होते हैं। कोई मुझे तारीख़ उठाकर, कोई किताब उठाकर दिखा दीजिए कि करबला से लेकर कूफा और शाम के बाज़ारों में इन बच्चों ने कभी पानी मांगा हो, इन बच्चों ने कभी अपने लिए कोई सहूलत मांगी हो, इन बच्चों ने सकीना बिन्तुल हुसैन जो कि छोटे छोटे बालों से अपने चेहरे को छुपाए हुए कभी चादर मांगी हो? नहीं, ये बच्चे हुसैनी मकसद में हुसैनी थे, ये पैगाम हुसैनी को आम कर रहे थे, ये मकसद हुसैनी को आगे बढ़ रहे थे और उसकी खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पैगाम हुसैनी, मकसद हुसैनी को की तबलीग कर रहे थे ये औरतें और बच्चे कूफा और शाम के बाज़ारों में, दरबारों में और शाम के ज़िंदान में। दरबार का वो मंज़र हम सब के अज़हान फ़िक्र में मौजूद है। 700 कुर्सी नशीनों का मजमा, इमाम सैयद सज्जाद के गले में तौक़ खारदार, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ, और जनाब ज़ैनब कुबरा के ख़ानदान का तारुफ़ शिमर ने कराना शुरू किया। हाज़ा ज़ैनब, हाज़ा उम्मे कुलसूम, ये उम्मे रबाब है, ये सुकैना है। जैसे ही सकीना का नाम सुना, यजीद ने फ़ौरन सकीना को आगे बुलाया, पूछा कि क्या तुम वही सकीना हो जिससे हुसैन बड़ी मोहब्बत किया करते थे? सकीना ने कहा हाँ बेशक मैं वही सकीना हूँ। कहा कि तुम वही सकीना हो जिसे हुसैन अपने सीने पे सुलाया करते थे? सकीना बिन्तुल हुसैन ने कहा हाँ मैं वही सकीना हूँ। कहा जब तुम्हारे बाबा तुमसे प्यार करते थे तो तुम्हें क्या खिलाया करते थे? सुकैना ने कहा मेरे बाबा मुझे रुतबे ताज़ा खिलाते थे। एक मरतबा सामने रखे हुए तश्ते तला पर जो कि ख्वापोश से ढका हुआ था, यजीद ने कहा कि रुतबे ताज़ा मौजूद है, खा लो। और ये कह के जो ख्वापोश खिंचा तो बाप का कटा हुआ सर दिखाई दिया। शरीयत इस्लामी क्या कहती है? यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना, यतीम के सामने अपने बच्चे का मुंह ना चूमना, उसके सर पे हाथ ना फेरना, इसलिए कि हो सकता है कि उस यतीम को अपने बाबा की मोहब्बत और शफ़क़त याद आ जाए। ये कैसी शरीयत इस्लामी का अक्कास था शाम का दरबार कि जहाँ पर यतीम बच्ची को बाबा का कटा हुआ सर दिखाया जा रहा है, कटी हुई रगें, कटा हुआ हल्कूम, खून बहता हुआ हल्कूम, और सकीना थर्रा के रह गई। अहले बैत अतहार में रोने का शोर बुलंद हुआ। सकीना चाहती है कि बाप के सर को दौड़कर आगोश में ले ले। कहा कि नहीं सकीना, हम तो तब जाने कि बाबा बड़ा प्यार किया करते थे जब सर हुसैन ख़ुद से तुम्हारी आगोश में आ जाए। उस यतीम बच्ची ने हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया, कहा कि परवरदिगार ये मेरी इज़्ज़त का मामला है, सर हुसैन की हुर्मत का मामला है। और कहा कि ऐ मेरे बाबा बस मेरे सीने से लग जाइए, मेरी आगोश में आ जाइए। और जले हुए कुर्ते का दामन फैलाकर सकीना ने जब बाबा को आवाज़ दी, तारीख़ ये कहती है कि तश्ते तिला से सर हुसैन बुलंद हुआ, आगोश सकीना में आया और बच्ची ने मुँह पे मुँह रख कर बैन करने शुरू किए और बाबा से फरियाद करनी शुरू की। ये अंदोहनाक वाक़यात जो कि जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन से मंसूब और मरबूत हमें नज़र आते हैं, दर हकीकत यही अहले बैत अतहार की रिहाई का सबब बन गए। सकीना को ज़िंदान शाम में क़ैद किया गया। इस जो ज़िंदान शाम की क़ैद थी, यहाँ पर सकीना बिन्तुल हुसैन ने उस अज़ीम खुदाई इलाही फरीज़े को सरअंजाम दिया जिसके लिए इमाम अली मकाम ने सकीना को मांगा था, यानी तबलीग दीन का काम सरअंजाम दिया। यजीदियत के चेहरे से नकाब पलटी और मकसद हुसैनी को आम किया।
روایت کی بتاتی ہے کہ جناب سکینہ در زندہ پر بیٹھ جاتی تھیں۔ سرے راہ کچھ بچے کبھی اپنے والدین کی انگلیاں تھامے گزر رہے ہوتے تھے، چھوٹی سی بچی سکینہ بنت الحسین ان بچوں کو آواز دے کر بلاتی تھی۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، بچے بچوں کو دیکھ کر کھنچتے ہیں۔ کوئی بچہ بھاگ کر آ جاتا تھا جناب سکینہ کے پاس، اور جناب سکینہ پوچھتی تھی کربلا والے حسین کا نام سنا ہے؟ حضرت عباس، میرے چچا عباس کا نام سنا ہے؟ میرے بھیا علی اکبر کا نام سنا ہے؟ اب یہ بچے جا کر ان ناموں کو اپنے والدین سے پوچھتے تھے، والدین آگے جستجو کرتے تھے، واقعی کربلا آشکار ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ ایک روز کی بات نہیں، انقلاب جو دمشق شہر میں برپا ہوا ہے، یہ سکینہ بنت الحسین کی قربانیاں، جناب زینب کبریٰ امام سید سجاد کی قربانیاں، یہ یوں کہہ لیجئے کہ خانوادہ رسالت کی قربانیاں۔ یہ جو شام کے زندان کی قید تھی جس میں سکینہ بنت الحسین نے رہائی کی تمنا تھی، بار بار پوچھتی تھی کہ پھوپھی اماں رہائی کب ملے گی، وطن کب لوٹ کر جائیں گے، مدینے کو کب دیکھیں گے۔ امام سید سجاد سے اکثر یہ سوال پوچھا کرتی تھی، مگر سکینہ کو مر کے بھی رہائی نہ مل سکی۔ سکینہ شام کے زندان میں چھوٹی سی قبر بن گئی، اور سکینہ کا شام کے زندان میں مرنا آل محمد کے لیے رہائی کا سبب بن گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ شب جسے ہم شب شہادت جناب سکینہ کہتے ہیں، وہ بڑی قیامت کی شب تھی، اس لیے کہ اس شب میں جناب سکینہ بنت الحسین نے کربلا والوں کا ذکر کیا، کبھی غازی عباس کا ذکر کیا، کبھی امام علی مقام کی محبت اور شفقت کو یاد کیا۔ سکینہ بھی رو رہی ہیں، اہل بیت اطہار بھی رو رہے ہیں۔ رونے کا یہ شور حاکم کے محل میں جا پہنچا۔ کسی نے کہا آج یہ قیدی زار زار کیوں رو رہے ہیں؟ امام یزید کے محل میں کسی نے کہا کہ وہ جو 4 برس کی بچی ہے نا، جو روز راتوں کو روتی ہے، آج اس کے اوپر اضطراب طاری ہے، وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ یتیموں کے سامنے اس کے والدین کا ذکر نہ کرو، اس کے باپ کی محبت اور شفقت کا تذکرہ نہ کرو، کیا پتہ اسے کون سا لحظہ، کون سا وقت یاد آ جائے۔ یہاں تو شریعت اسلامی کو برسر عام پامال کیا جا رہا تھا۔ جناب سکینہ کو تسلی دینے کا کیا عجب طریقہ نکالا گیا کہ زندان میں امام علی مقام کا کٹا ہوا سر بھیجا گیا۔ کیا یتیموں کو تسلی دینے کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے؟ اور جیسے ہی زندان کا دروازہ کھلا اور سر حسین داخل زندان ہوا، امام سید سجاد آگے بڑھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور ادھر سکینہ نے دوڑ کر باپ کے سر کو سینے سے لگا لیا، منہ پر منہ رکھ کر فریاد کرنی شروع کی۔ سکینہ بنت الحسین اپنی یتیمی کی داستان سنا رہی ہے۔ رخساروں پر تماچے لگے، پشت پر تازیانے لگے، کانوں سے گوہر چھنے، کرتے کے دامن میں آگ لگی، سر سے چادر چھن گئی۔ سکینہ کی آواز آنی بند ہو گئی، اور میرا باپ کا دل ہل گیا، میری بچی کیوں نہیں بولتی؟ ایک مرتبہ امام سید سجاد نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس سکینہ شام کے اندھیرے زندان میں قضا کر گئیں۔ حاکم نے کہلا دیا، خبردار زندان سے کوئی جنازہ باہر نہ نکلنے پائے۔ یعنی وہ بچی جسے بڑی رہائی کی تمنا تھی، اسے مر کے بھی رہائی نہ مل سکے۔ ننھی سی قبر شام کے اندھیرے زندان میں بن گئی۔ آج بھی شام کا زندان، دمشق کا زندان، سکینہ کی مظلومیت کی داستان ہے۔ شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ اگر کسی عورت کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے، خدا نہ خواستہ اس کا بچہ دنیا سے گزر جائے، ماں کو دور ہٹا دیا جاتا ہے، مگر یہاں پر ام رباب کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کی ننھی سی قبر بن رہی ہے۔ امام سید سجاد قبر میں سکینہ کو اتار رہے ہیں۔ اچھا، گلے میں طوق خاردار ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں زنجیریں، اور قبر میں کسی کو اتارنا ہو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہزاروں سلام ہمارا بیمار کربلا امام سید سجاد پر کہ انہوں نے شام کے زندان میں اس عظیم کام کو سر انجام دیا، یعنی جناب سکینہ بنت الحسین کی تدفین کی۔ اور جب قبر سکینہ بند ہو گئی تو بی بی ام رباب غش کھا کے گر پڑیں، مجھ سے نہ پوچھا قبر پہ تختے لگا دیے، کس نے یہ میرے خاک میں ارماں ملا دیے۔ سکینہ بنت الحسین شام کے اندھیرے زندان میں پیوند زمین ہو گئیں۔ سکینہ بنت الحسین کو مر کے بھی رہائی نہ مل سکی۔ سکینہ بنت الحسین کا مرنا اہل بیت اطہار کے لیے رہائی کا سبب بن گیا۔ شام میں یہ خبر پھیلنے لگی،
اس لیے کہ جب سر راہ گزرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا کہ وہ بچی جو در زندہ پر بیٹھی رہتی تھی، کہتی تھی آؤ میں تمہیں کربلا کی کہانی سناؤں، کربلا کا واقعہ سناؤں، اپنے چچا عباس کے بارے میں بتاؤں، لوگوں نے دیکھا وہ بچی اب در زندہ پر نہیں بیٹھتی۔ اب جو تفتیش احوال کے لیے آئے، معلوم یہ ہوا کہ وہ بچی دنیا سے گزر گئی اور اس کی ننھی سی قبر شام کے زندان میں بن گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کر بیان کیا، گھروں نے دوسروں سے بیان کیا۔ دمشق شہر میں بیداری کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے آ کر یزید کے دربار میں کہنا شروع کیا کہ کب تک اہل بیت رسول کو قید رکھے گا؟ ارے اب تو ان کے ننھے بچے زندان میں مرنے لگے ہیں۔ بس اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، انقلاب سے بچنے کے لیے یزید نے سر دربار امام سید سجاد کو بلایا تاکہ لوگوں کے پاس گواہ رہے، سند رہے کہ امام سید سجاد کو رہائی مل گئی۔ امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھپھی اماں سے پوچھو تو بتاؤں، اور جب پھپھی سے پوچھا تو پھپھی نے فرمایا، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ جب میں یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے، میں وہاں پہ بھائی کی فرش عزا بچھاؤں گی، بھائی کی مجلس عزا بپا کروں گی۔ جناب سکینہ بنت الحسین کے تبرکات آئے، تمام شہدائے کربلا کے تبرکات آئے، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر کو لایا گیا، حضرت عباس علمدار کا چھدا ہوا پرچم لایا گیا، مشکیزہ سکینہ کا آیا، اور چادریں بیویوں کی لٹی ہوئی آئیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ ایک ایک بیوی کو بلاتی تھی، اس کی چادر کو اس کو اڑا دیتی تھی، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چادر آئی، ایک جوڑا گوشواروں کا آیا۔ بس جناب زینب کبریٰ نے زندان کی جانب رخ کر کے آواز دی، سکینہ چادر بھی آ گئی، سکینہ گوہر بھی آ گئے۔ کس قدر تم رویا کرتی تھی اپنی چادر کو یاد کر کے، اپنے بندوں کو یاد کر کے کہ یہ بابا نے بندے پہنائے تھے جو شقی شمر نے چھین لیے۔ یقیناً ناظرین گرامی، اب اہل بیت اطہار وطن کی جانب روانہ ہوئے۔ جناب زینب کبریٰ ایک ایک بیوی کو سوار کرا رہی ہیں، مگر اس میں بی بی ام رباب نظر نہیں آئیں۔ امام سید سجاد سے جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بھابی ام رباب نظر نہیں آتی۔ اب یہ دونوں پھپھی اور بھتیجے مل کر ڈھونڈتے ہوئے شام کے اندھیرے زندان میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ماں قبر سکینہ پہ غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے شانہ ہلایا، کہا کہ چلیے وطن چلیے، صغرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جناب ام رباب کہتی ہیں بی بی اب کس کے سہارے جاؤں، کس لیے جاؤں؟ والی کو کربلا میں کھو دیا، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کربلا میں رہ گیا، سکینہ شام کے اندھیرے زندان میں رہ گئی۔ مگر امام سید سجاد نے جب حکم دیا، امام کی حکم سے مجبور ہوئی اطاعت امام میں، مگر جب در زندان پر پہنچی تو ایک مرتبہ بی بی ام رباب نے اندھیرے زندان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سامنے سے گزرنے والے بچوں کو پکارا، کہا کہ اے شام کے بچوں، جب شام کو اپنے کاموں سے فراغت پانا تو اس اندھیرے زندان میں آ جانا، میری سکینہ کی تربت پہ آ کر 2 شمع جلا دینا، میری سکینہ کو اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے۔ یہ قافلہ لوٹ کر وطن واپس آیا اور بی بی ام رباب اس کے بعد تا زندگی کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ اہل بیت اطہار سب جانتے ہیں کہ آل محمد کے گھر سے کبھی کسی نے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کھانا نہیں پکتا تھا، سوکھا ہوا اناج کچھ بھی کھا کر اطاعت خدا کے لیے، عبادت الہی کے واسطے اپنے کو تیار کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک روز مدینے میں سخت سردی تھی، بارش بھی بہت ہو رہی تھی، بی بی ام رباب کھلے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جناب زینب کبریٰ سے آج برداشت نہ ہوا، بار بار بلاتی تھی، لیکن آج امام سید سجاد سے کہتی ہیں کہ اے بیٹا سید سجاد، سخت سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، بھابی ام رباب کو تم حکم دو کہ وہ چھت کے نیچے آ جائیں۔ اب پھپھی اور بھتیجے نے بی بی ام رباب سے کہا، بی بی ام رباب نے فرمایا کہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ اے والی و وارث، اب تا زندگی کبھی سائے میں نہ جاؤں گی، چھت کے نیچے نہ بیٹھوں گی، میں کیسے اپنے شوہر سے کیے گئے وعدے کو توڑ دوں۔ ناظرین گرامی، مگر ایک جانب سے جناب زینب نے سہارا دیا، ایک جانب سے امام سید سجاد نے سہارا دیا کہ چلیے بھابی
گھر کے اندر چلیے، یہاں تک کہ بی بی ام رباب کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ وفادار، وہ وفا شعار ام رباب کہ جن کی کمائی کربلا کے مقتل میں لٹ گئی، شام کے اندھیرے زندان میں رہ گئی، بس آج اطاعت امام سے مجبور ہوئیں، اٹھیں، مگر امام کے وعدے کا لحاظ کرتے ہوئے خدا نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اور اب جب امام سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جناب ام رباب کو لا کر گھر کے اندر لٹایا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ ام رباب کی آغوش میں ایک پوٹلی تھی۔ جب اس پوٹلی کو کھولا تو اس گٹھڑی کے اندر سے جناب سکینہ کی چادر تھی، ان کے کانوں کے چھنے ہوئے گوہر تھے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ ہزاروں سلام ہمارا جناب ام رباب پر، ان کی وفاؤں پر، ان کی عظمتوں پر کہ خدا نے 2 ہی بچے عطا کیے، اور وہ دونوں بچے مقصد حسینی اور پیغام حسینی کو دنیا میں محفوظ کر گئے۔ خدا نے 2 ہی بچے عطا کیے، لیکن جب تک حضرت علی اصغر کی شہادت نہیں ہوتی تب تک امام علی مقام مقتل کربلا میں نہیں جاتے۔ جب تک سکینہ بنت الحسین شام کے زندان کی ایک ننھی سی قبر میں نہیں سو جاتی، تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملتی۔ دعا کیجئے پروردگار عالم ہمیں جلد از جلد دمشق شہر میں جناب سکینہ کے روضے کی زیارت عطا فرما دے، اس لیے کہ شام کا اندھیرا زندان آج اندھیرا زندان نہیں ہے، آج جناب سکینہ کا روضہ مرجع خلائق ہے، منبع انوار ہے۔ سکینہ بنت الحسین کے روضے پر دور دور سے زائرین آتے ہیں، جن میں سے چھوٹے بچوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، اور وہ بچے جب آتے ہیں سکینہ بنت الحسین کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے، کوئی کھلونے لے کر آتا ہے، کوئی گڑیا لے کر آتا ہے، کوئی شیرینی لے کر آتا ہے، کوئی ننھی ننھی بالیاں لے کر آتا ہے۔ سکینہ بنت الحسین کے روضے کو پھولوں سے سجا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آج بھی سکینہ بنت الحسین کا روضہ مقصد حسینی اور پیغام حسینی کو عام کر رہا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب سکینہ کی عظیم شخصیت سے کربلا کے عظیم واقعے کو سمجھ سکیں۔ کربلا کا بچہ بچہ مقصد حسینی میں حسین نظر آتا ہے۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا کربلا کے ان معصوم شہداء پر، کربلا کے ان عظیم چھوٹے چھوٹے بچوں پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ عطا کر کے واقعی کربلا کو بچا لیا۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر کسی اہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اور سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ